کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت زیادتی نہیں کی گئی تھی، صرف پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، اور اس ٹولے نے کی تھی جس کا ذکر نواز شریف بار بار کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین موضوع ایک ہی ہے، میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو گرفتاری ہونی ہے یا انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسے سے خطاب کرنا ہے۔ وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی، ان کا بیان آیا، رانا ثناء اللہ نے بہت سخت جواب دیا، مریم اورنگزیب نے بہت سخت جواب دیا۔ ناظرین آپ کو علم ہوگا، اگر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ سرفراز بگٹی کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، اور باپ پارٹی کے متعلق کیا کہا جاتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے، یہ گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اس پر میں بتاؤں گا معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا ایک اور معاملہ ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ہے؟ جنرل باجوہ کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی 2017 میں میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ سارے کردار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب ایک خفیہ ڈاکومنٹ بھی منظر عام پہ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ میاں صاحب نے کس کو لکھا تھا کہ باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرنی ہے، اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پھر میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ عمران ریاض کی رہائی کے لیے میاں نواز شریف نے کیوں سفارش کی، اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، سرفراز بگٹی ہیں، بلوچستان سے سینیٹر ہیں، نون لیگ کے صوبائی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، پھر بغاوت کر کے یہ نواب ثناء اللہ زہری کی کیبنٹ میں وزیر داخلہ تھے، پھر جناب یہ عبد المالک جو ہیں نیشنل پارٹی والے، ان کی کیبنٹ میں بھی یہ صوبائی وزیر داخلہ تھے، تو بعد میں یہ باپ پارٹی میں چلے گئے۔ ابھی یہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور نگران وزیر اعظم کے جگری یار ہیں، ہم پیالہ ہیں، ہم نوالہ ہیں۔ انہوں نے گزشتہ رات ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ نواز شریف ذہنی طور پر گرفتاری کے لیے تیار رہیں۔ سرفراز بگٹی کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، اس وقت باپ پارٹی پورے ملک میں چھائی ہوئی ہے، اس سینس میں کہ وزیر اعظم ان کا، وزیر داخلہ ان کا، اور باقی بھی بہت کچھ ان کا ہے۔ ان کے بیان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بیانیہ جو بن رہا ہے اس تناظر میں بھی اس بیان کو دیکھا جانا چاہیے۔ اس پر آج صبح رانا ثناء اللہ جو ہیں، نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں عمران خان کے بارے میں کرتے تھے کہ میں پکڑے کے بغیر نہیں چھوڑوں گا، ادھر سے پکڑوں گا، ادھر سے پکڑوں گا، پکڑ لیا۔ اب سرفراز بگٹی نے بھی بیان دیا، مریم اورنگزیب نے بھی بڑا سخت بیان دیا، تو یہ ایک سمجھیں کہ ماجرائی کی کیفیت ہے، نگران حکومت اور نون لیگ کے درمیان شروع ہوئی ہے، ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے۔ بعض وکلا کہتے ہیں کہ اگر کسی ملزم کو سزا ہوئی ہو اور وہ باہر چلا جائے علاج کے لیے، تو واپس آ کے اس نے اسی سٹیٹس پہ بحال ہونا ہے، یعنی پہلے گرفتاری ہونی ہے، پھر ضمانت کی درخواست جانی ہے۔ بعض وکلا کہتے ہیں کہ حفاظتی یا راداری ضمانت ان کی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک قانونی بحث ہے، یہ جوں وقت قریب آئے گا پتہ چل جائے گا عدالت میں جب باضابطہ درخواست دائر ہوگی، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، میں نے رات خبر بھی دی،
ٹویٹر پہ ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں میرے ٹویٹر پہ کہ میاں شہباز شریف کو میاں نواز شریف نے کیوں لندن بلایا تھا اچانک. اس کی وجہ کل جب میں پروگرام ریکارڈ کرا چکا تھا اس کے بعد مجھے ایک رابطہ ہوا میرا امپورٹنٹ. اس میں مجھے بتایا گیا کہ جی یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی پیغام لے کے گئے تھے شہباز شریف. اصل بات یہ ہے کہ ایک عرب ملک ہے, بڑا قریبی پاکستان کا دوست ہے, بہت قریبی دوست ملک ہے, شریف فیملی کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں شاہی خاندان کے. تو انہوں نے وقت مانگا ہوا تھا جب شہباز شریف صاحب پہلے لندن میں تھے, 1 مہینہ رہے, تو وہ وقت نہیں مل پا رہا تھا, ان کی اپنی مصروفیات تھیں. جو ہی شہباز شریف صاحب واپس آئے تو اس شخصیت نے ملاقات کا وقت دے دیا, اور اس میں یہ تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر یہ ملاقات ہونی ہے. پھر شہباز شریف صاحب واپس گئے اور بڑی فروٹفل ملاقات ہوئی دونوں بھائیوں کی اس اہم شخصیت سے, اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, معیشت میں کو استحکام دینے, سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ ملاقات بڑی اہمیت کی عمل ہے. اور اس کے اثرات اس وقت آئیں گے ناظرین جب میاں نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے اور نون لیگ کی حکومت قائم ہو جائے گی, تو اثرات نظر آ جائیں گے. اور یہ شخصیت بہت اہم ترین شخصیت ہے سعودی گلف کنٹریز کی. دوسرا معاملہ ہے کہ عمران ریاض ایک سینئر صحافی ہیں, وہ رہا ہوئے ہیں. جاوید چودھری صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ عمران ریاض کی رہائی میں میاں محمد نواز شریف کا بہت اہم کردار تھا, اور 2 سینئر صحافیوں نے میاں نواز شریف سے اس ضمن میں درخواست کی تھی, اور میاں نواز شریف نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیا بقول جاوید چودھری صاحب کے, اور عمران ریاض بحفاظت اپنے گھر پہنچے ہیں. اب اس بات کی تصدیق جو ہے کافی حد تک میاں اشفاق ہیں جو وکیل ہیں عمران ریاض کے, انہوں نے بھی گول مول انداز میں کر دی ہے. تو عمران ریاض ہمیشہ نون لیگ کو ٹارگٹ کرتے تھے اپنے پروگراموں میں, پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے. رائٹ ہے ان کا, جو مرضی وہ کرتے رہیں. میں ایک واقعہ سناؤں گا. سمیع ابراہیم صاحب ہیں, بڑے سینئر صحافی اینکر ہیں. جب تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو ایک شادی کی تقریب میں فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے, انہوں نے ان کو تپھڑ مار دیا, اور بڑا واقعہ ہوا لاہور میں. تو میں ان سے ملنے گیا, یکجہتی کا اظہار کرنے گیا, تو سمیع ابراہیم صاحب نے برملا یہ بات کہی. اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں, سمیع ابراہیم صاحب کے پاس رائٹ ہے, وہ مجھے بتائیں گے تو میں وضاحت کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے نواز شریف اور شریف فیملی کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف بہت پروگرام کیے, بہت سخت زبان استعمال کی, کرپشن کے بڑے الزامات لگائے, بہت کچھ کیا, لیکن کبھی شریف فیملی نے یا نواز شریف نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو تحریک انصاف نے اختیار کیا. اور سمیع ابراہیم صاحب کے مطابق نواز شریف میں بڑی برداشت اور بردباری ہے. یہ اس لیے میں واقعہ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ عمران ریاض اور سمیع ابراہیم ایک ہی لائن پہ تھے, تو اس لیے میں نے یہ واقعہ کوٹ کیا. ناظرین, آخری بات میں کرتا چلوں میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے متعلق. انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی ہے, اور میں نے بھی اس پہ اپنی معلومات جو تھیں اس وقت کی, اور خواجہ آصف صاحب سے جو میری گفتگو ہوئی تھی, شاید خاقان عباسی صاحب سے ہوئی تھی, باقی نون لیگ کے اس وقت کے لیڈروں سے ہوئی تھی 2019 میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا 19-20 میں, کہ جی ایکسٹینشن دینی ہے جنرل باجوہ صاحب کو. تو نواز شریف صاحب نے ایک خفیہ خط لکھا خواجہ آصف کو, اور پورا طریقہ کار اس میں بتایا کہ کس طریقے سے لیجسلیشن ہونی چاہیے, سینٹ میں کیسے سپورٹ کرنی ہے, نیشنل اسمبلی میں کیسے کرنی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں کتنے دن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب بیانیہ بنا رہے ہیں, ان کی مرضی ہے, لیکن یہ میں برملا کہوں گا کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت زیادتی نہیں کی گئی تھی, صرف
پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور اس ٹولے نے کی تھی جس کا ذکر نواز شریف بار بار کر رہے ہیں۔ پھر لوگ میرے پروگرام میں آ کے میسیجنگ کرتے ہیں، جو ان کا رائٹ ہے، جو مرضی میسیج کریں۔ میں پھر بتاؤں گا کہ ڈالر 105 روپے تھا، پٹرول 71 روپے تھا، آٹا 35 روپے تھا، باقی چیزیں جو تھیں وہ بھی کنٹرول میں تھیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، چائنا سے انویسٹمنٹ آئی تھی۔ اب سفر نواز شریف وہیں سے دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میری ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، بیانیہ ساتھ رکھیں، بے شک سیاسی بیانیہ ساتھ رکھیں، بالکل۔ عوام کو معیشت کی بحالی، مہنگائی سے نجات، بے روزگاری کے خاتمے کا پروگرام دیں، اور یہ پروگرام اسحاق ڈار سے نہ دلوائیں جنہوں نے 16 مہینوں میں اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے حالات خراب کرائے۔ یہ پروگرام اور بھی بڑے معاشی ماہرین ہیں نون لیگ کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ان سے یہ پروگرام تیار کرائیں، اور جب پاکستان لینڈ کر رہے ہوں تو عوام کو یہ پروگرام اپنا منشور معیشت کی بحالی کا دیں، تاکہ عوام کو کوئی میسج جائے، ہوپ جائے۔ ناظرین، آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ میں ایک لنچ پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں 4-5 سابق وزراء اطلاعات موجود تھے، مختلف اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ایک جگہ مشاہد حسین سید موجود تھے، سینیٹر، جنہوں نے کل ہی انٹرویو میں بڑی ترتلی مچائی ہوئی ان کے انٹرویو نے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، یہ انہوں نے اس میں اندیا دیا ہے۔ پھر محمد علی درانی صاحب بھی موجود تھے جی، وہ بھی اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ بھی آج کل محمد علی درانی صاحب کی سرگرمیوں میں بڑی پازیٹیو معنوں میں دیکھی جا رہی ہیں۔ فردوس عاشق اعوان، استحکام پارٹی کی رہنما، سابق وزیر اطلاعات، عابدہ حسین، بیگم عابدہ حسین اور ان کے شوہر سید فخر امام بھی موجود تھے۔ عابدہ حسین بھی بائی دی وے وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند بھی موجود تھے جی۔ یہ اس نے اتفاق تھا، کہہ لیجئے، کوئی پلاننگ تو نہیں لگتی کہ یہ سارے ایک ہی اس جگہ اکٹھے ہو جائیں کھانے کی جگہ پہ، لیکن کچھ جنہوں نے میزبانی کی ہوئی تھی ان کا بھی کمال تھا، حالانکہ میزبان تو مختلف تھے۔ تو یہ بھی اس نے اتفاق تھا کہ سابق وزراء، اور درانی صاحب مجھے وہاں سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے، اور ان کی سرگرمیاں بڑی پازیٹیو جا رہی ہیں، اور امید ہے ان کے رزلٹ بھی پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کے لیے معاون ثابت ہوں گی، ان کی کوششیں مددگار ثابت ہوگی۔ دیکھتے ہیں ان کی جیل میں عمران خان سے ملاقات کب ممکن ہوتی ہے۔ ناظرین، انتظار رہے گا، جو ہی تفصیلات آئیں گی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شکریہ۔